اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا۔ یہ زمین اور آسمان ایسی 7 زمین ہے اور ایسی 7 آسمان ہیں۔ بڑے بڑے جنگلات ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہے، اور پھر انسانوں کا اتنا بڑا سمندر ہے، لاکھوں اربوں انسان آ کے چلے گئے، ابھی ہیں دنیا میں بہت، نہ جانے کتنے آئیں گے۔ ان سب کا بنانے والا تنہا اللہ ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار مخلوق بنائی، اور محترم بزرگ دوستوں، ان تمام مخلوق میں اللہ نے انسانوں کو اشرف المخلوق بتایا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ کے خزانے میں بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ پاک نے ان نعمتوں میں جو سب سے قیمتی نعمت ہے ایمان، وہ ہم کو اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ایمان بڑا قیمتی ہے دوستوں، کوئی سمجھا جائے۔ اللہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، انسان ہمیشہ سے نہیں تھا لیکن ابھی ہمیشہ رہے گا۔ اس کے رہنے کی جو جگہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ 2 میں سے ایک جگہ چلا جائے گا، یا تو یہ جنت میں چلا جائے گا یا پھر جہنم میں چلا جائے گا۔ اب یہ ختم نہیں ہے، اب یہ ختم نہیں ہوگا، یا تو یہ جنت میں چلا جائے گا۔ ہاں، اس کی جگہ بدلتی رہتی ہے، پہلے عالم ارواح میں، پھر ماں کے پیٹ میں، پھر دنیا میں، پھر قبر میں، پھر میدان محشر میں جمع ہو کے حساب کتاب ہوگا، اور پھر یہ خبر دینے والے ہمارے اور آپ کے نبی سچے رسول، جنہوں نے جنت و جہنم کو دیکھا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ یہ 2 میں سے ایک جگہ چلا جائے گا، یا تو یہ جنت میں چلا جائے گا یا پھر یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ دوستو بزرگوں، ہم اللہ کا خوب شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا، کیونکہ حدیث کے اندر بات آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں تو صرف ایمان والے ہی ہیں۔ ایمان والے ہی جائیں گے جنت میں، ایمان والے جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے وہ ہم کو، آپ کو ایمان دیا ہے کہ نہیں؟ ہاں دوستو، ہم اللہ خوب شکر ادا کریں۔ ساری محنت اسی کے لیے ہے کہ کس طرح سے جو ہے ہمارا آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ کیونکہ اللہ نے جو ہے انسان کو جو بنایا ہے، وہ اس مزاج کا بنایا ہے کہ انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، کامیابی کو پسند کرتا ہے، اس کے مزاج میں ناکامی پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ نے جو ہے اس کو بنانے کے بعد اس کی کامیابی کے لیے بتایا کہ تم کون لوگ کامیاب ہیں، تم میں کامیاب کون لوگ ہیں، تم لوگوں میں کامیاب کون ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا، اس کا ترجمہ ہے کہ آیت فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ کامیاب ہو گیا وہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہے۔ ہم دنیا میں آئے، دنیا کی شکلیں دیکھی، دنیا کی چمک دھمک دیکھی، تو ہم کو ایسا لگا کہ جس نے بنگلہ بنا لیا وہ کامیاب ہے، جس نے مال جمع کر لیا وہ کامیاب ہے، جس نے کوئی عہدہ شہرت جمع کر لیا وہ کامیاب ہے۔ نہیں، کامیاب تو جس اللہ نے انسان کو بنایا ہے، وہی اللہ بتا رہا ہے کہ تم میں کامیاب کون ہے، جس کو
جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ اور جنت میں جانے کے لیے جو راستہ ہے وہ یہی دنیا کی زندگی ہے۔ اس لیے کہا کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ آپ سوچو کہ ہم دنیا میں چاہے جیسی زندگی جی لیں اور جنت میں چلے جائیں، تو ایسا نہیں ہے۔ بھائی بٹھا اسرائیل بھائی، مجاہدے کے ساتھ بات کریں گے تو ہدایت ملے گی۔ ہم سب محتاج ہیں، تو کسی بھی عمل کو مجاہدے پہ لانا ہے۔ مولانا فرما رہے تھے کہ مجاہدے کے لیے، ہدایت کے لیے مجاہدہ شرط ہے۔ اور اپنا نماز میں اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ نے ہی قرآن میں فرمایا کہ کس کو ملے گی ہدایت؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ تو کوئی بھی بات کر رہا ہو، اس کا سننے کا حق یہ ہے کہ اس کی طرف دیکھا جائے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں آنکھ سے سنو، کس سے؟ ہمارے کہتے ہیں آنکھ سے سنو، اپن کہتے ہیں کہ کان سے سنتے ہیں لوگ، لیکن ہمارے کیا کہتے ہیں؟ آنکھ سے سنو۔ بڑا بھی معاملہ، کیونکہ اگر آنکھ یہاں وہاں چلی جاتی ہے تو ذہن بھی منتشر ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لو، کان کھلا رہتا ہے، کسی کی آنکھ بند ہو گئی، آپ بات کر رہے تھے، اس کی آنکھ بند ہو گئی، پھر آپ پوچھو کیوں بھائی میں نے جو کہا تم نے سنا؟ ارے یار آنکھ لگ گئی، کان تو کھلے تھے نا۔ تو سننے کا تعلق جو ہے وہ بہت بڑا وہ آنکھ سے ہے۔ اس لیے بڑے کہتے ہیں بھائی دیکھو، کوئی بھی بات کر رہا ہو تو اس کی طرف دیکھ کے سنو، تو سامنے والے کی ابھی معاملہ ایسا رہتا ہے جو بات کر رہا ہے نا، اگر آپ نے اس کی بات کو آنکھ سے نہیں سنا، عجیب معاملہ ہے، پھر وہ جو بات کرنا چاہتا ہے وہ بات بھی نہیں ہوتی، اترتے ہی نہیں بالکل۔ اس لیے جو ہے کوشش کرنا چاہیے جب بھی بات ہو، کسی بھی مجلس میں بیٹھیں، کسی کی بھی بات ہو، تو اس وقت کا مجاہدہ یہی ہے کہ آنکھ سے سنا جائے، دیکھ کے سنا جائے بات کو، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اصل کامیابی یہی ہے کہ ہمارا آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے جو جس حال میں جیے گا اسی حال میں مرے گا، اور جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اب مجھے یہ اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میری جو زندگی جو ہے میں کس حال میں جی رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں کس کو مقصد بنایا ہے، میری زندگی کی چاہ کیا ہے، چاہت کیا ہے، میں چاہتا کیا ہوں، میں نے اپنی زندگی کا مقصد کس کو بنایا ہے۔ ہاں دوستو، بہت مختصر سی زندگی ہے، بہت تھوڑی سی زندگی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کب۔ اور فرمایا کہ یہ ایک بہت اچھا ایک موقع ہے ہمیشہ کی کامیاب والی زندگی کو پانے کا۔ اور ایک بار روح نکل گئی تو پھر دوبارہ موقع ملے گا نہیں۔ بہت اپن سنتے رہتے ہیں کہ جب اللہ کے پاس ہی جائے گا، یہ دیکھ لے گا سارا منظر، تو یہ عرض کرے گا اللہ سے کہ ایک بار بھیج دیجیے واپس۔ آپ کے ہم پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کریں گے، سارا منظر دیکھ لیا۔ دوستوں ہم میں اس آج تک کوئی آیا نہیں، جو چلا گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، اور نہ کوئی واپس آئے گا۔ موقع یہی تھوڑی سی زندگی کا کتنی ہے۔ بھوپال کے اندر تھے ہم لوگ، امام صاحب نے نماز پڑھائی، پھر انہوں نے تھوڑی سی بات کی مذاکرہ کیا، کہنے لگے یہیں پر جو ہے زندگی موت دیکھو کتنی قریب ہے، جائیں گے آپ؟ ان کو لے جا رہے ہو؟ وہ بتانے لگے کہ ایک صاحب نے اعلان کیا کہ بھائی فلانے صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی جو ہے جنازے کی نماز مغرب میں ادا کی جائے گی، یہیں پہ مسجد کے باہر سائڈ میں اکثر جنازے کی نماز ہو جاتی ہے۔
لوگ نماز پڑھنے آئے تو دیکھا ظہر میں ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، آپس میں باتیں ہونے لگی کہ ارے یار مغرب کا اعلان کیا تھا اور ظہر میں لا کے رکھ دیا۔ جب آواز سنی تو اندر جو کچھ لوگ نکل کے آئے کہنے لگے آج مغرب کا اعلان کیا تھا اور ظہر میں، کہنے لگے کہ جو مغرب میں اعلان کیا تھا وہ تو مغرب میں آئے گا۔ تو بولے یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہنے لگے جس نے اعلان کیا تھا یہ اس کا جنازہ ہے، مغرب کی جنازے کے لیے جس نے اعلان کیا تھا اس کا جنازہ ظہر میں آ کے رکھا ہوا ہے۔ اب اندازہ لگا لو موت کتنا قریب ہے ہمارے یہاں، اور میں کس حال میں زندگی جی رہا ہوں، میں حق پر ہوں نہ حق پر ہوں، میری زندگی سے آج اگر ابھی ملک الموت آتے ہیں تو میری یہ جو زندگی ہے جو میں جی رہا ہوں، میری سچائی اور میری تمام چیزیں میں جو ہوں جس حال پہ ہوں، کیا اس سے میرا اللہ خوش ہو جائے گا میرے سے کہ تم کیسی زندگی جی کے آئے ہو، بناوٹی زندگی جی کے آئے ہو یا ریئل زندگی جی کے آئے ہو؟ اللہ کے یہاں تو سب کچھ خبر ہے، سب کچھ پتہ ہے۔ اور یہ جب وہاں جھوٹ بولنا بھی چاہے گا تو قرآن میں سورہ یاسین میں صاف صاف لکھا ہے الیوم نختم علی افواہہم تکلمنا ایدیہم وتشہد، یہی تم اللہ پاک زبان بند کر کے ہمارے جسم کے اعضاء کو بولنے کی طاقت دیں گے اور یہ بتائے گا سب سچ ہے، اور یہ گواہی دیں گے، یہ گواہی دیں گے کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ ہاں دوستو، موقع بہت تھوڑا ہے اور ہمیشہ کی کامیابی کا معاملہ ہے۔ ہم اللہ کا خوب شکر ادا کریں کہ اللہ نے اتنے بڑے کام میں لگا دیا ہے کہ یہ بات سننے اور سمجھنے کی موقع مل رہا ہے، ورنہ باہر تو ایسا کوئی کہیں ملتا نہیں ہے۔ سب کہیں بھی چلے جاؤ چاروں طرف یہی بات چل رہی ہے کہ کیسے 2 کا 4 کر لیں اور 4 کا 8 کر لیں، چاروں طرف یہی بات چلتی ہے، کیسے دنیا ہماری بہتر ہو جائے، کیا کر لیں ہمارا کریئر بن جائے، آگے کی زندگی کیسے بہتر ہو جائے، جہاں جاؤ یہی بات چلتی ہے۔ اور ہمارے یہاں ہماری بات چلتی ہے نہیں ٹھیک ہے دنیا ہے، ٹھیک ہے اچھی بن جائے، لیکن ہماری آخرت جو ہے وہ نہ بگڑنے پائے۔ ٹھیک ہے دنیا بنانے کے چکر میں ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری آخرت ہاتھ سے چلی نہ جائے، کیونکہ آخرت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہاں کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ کو بتایا، سنتے رہتے ہیں اپن لوگ 1000 سال میں ایک پرندہ ایک دانہ لے جائے، امید ہے کہ وہ دانہ ختم ہو جائے گا، لیکن وہ آخرت والی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتنی بڑی زندگی آخرت کی کہ سمندر میں ایک سوئی کو ڈبایا جائے، اس میں جو پانی لگا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور جو سمندر میں پانی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے، آپ نے بتایا دنیا میں ایسے رہو جیسے ناؤ پانی میں رہتی ہے۔ دنیا میں کیسے رہنا؟ دنیا میں جب تک ناؤ پانی میں رہتی ہے تب تک امید ہے کہ منزل میں پہنچ جائے گی۔ اب پانی اگر ناؤ میں آ گیا تو، پانی اگر ناؤ کے اندر آ گیا تو دنیا اگر اندر آئی، ہر خطا کی جڑ دنیا کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ، یہ دنیا اندر آئی اور یہ ڈوبا۔ دوستوں اسی لیے کیا کرنا ہے، بار بار مذاکرے کرتے رہنا آخرت کے۔ ہم چرچا ہی نہیں کرتے ہیں، نہ گھر میں کرتے نہ باہر کرتے ہیں۔ آج مال کے چرچے ہوئے تو مال میں جانے کے لیے پورا پریوار جو ہے منتظر رہتا ہے کب مال چلے جائیں، اور مال میں جانے کے لیے مال کی ضرورت ہے تو سب مال جمع کرتے رہتے ہیں کہ مال جمع، چھوٹے سے لے کے بڑے تک مال جمع کرو کھائے کے لیے مال جانا ہے۔ کیوں کہ مال کو ایسا بتایا گیا ارے وہاں جاؤ اور ایسی سیڑھیاں ہیں اور اپنے آپ چلنے لگتی ہے اور ایسا ہے، اور جس پہ ہاتھ رکھ دو وہ تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم یہ کیوں لے رہے ہو، چاہے جون سی چیز لے لو، بس کیا ہونا چاہیے؟ مال ہونا چاہیے۔ بچہ بھی کچھ بڑا بھی کچھ سب کچھ اتنا وجہ کیا لے کے گئے ہو؟ مال کے لیے مال لے کے گئے، مال لے کے گئے۔ جنت کے تذکرے ہی نہیں ہوئے کہ جنت کیسی البیلی جگہ ہے۔
بچوں کو ہم ایک دن لے گئے تھے موبائل, نہیں بیٹا یہ بہت مہنگا ہے اس کو رہنے دو, ابو یہ لے, نہیں بیٹا یہ بہت مہنگا ہے اس کو رہنے دو, ابو یہ لے لے, ہم نے کہا نہیں بیٹا یہ بہت مہنگا ہے اس کو رہنے دو. پھر جب گھر لوٹ کے آئے ہم نے کہا دیکھو بیٹا اپن مال گئے تھے تو یہاں پہ جو ہے اپنے پاس جس حساب کا مال تھا اسی حساب سے, حالانکہ تمہارا من کرا تو یہ بھی لے لیں یہ بھی لے, لیکن نہیں لے پائے. لیکن بیٹا اگر ایک بار جنت میں چلے گئے تو وہاں ساری چاہت پوری ہوگی. جنت چاہت پوری کرنے کی جگہ ہے, دنیا میں چاہت پوری نہیں ہوگی. چاہت پوری کرنے کی جگہ کہاں ہے؟ جنت. اس لیے صحابہ ہر حال میں ہر موقع پہ ہر قربانی پہ یہی پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ صحابہ کو جو ہے جنت ملے گی. کیا ملے گی؟ وہ ٹیڑھے درخت کے پیچھے, کھجور کا ٹیڑھا درخت, اس کے پیچھے 40 درختوں کا باغ دے دیا کہ جس کو جنت میں کھجور دلانے کا وعدہ کر رہے ہیں اس کی جنت تو پکی ہو گئی, تو وہ بھی تیار ہیں. ابھی لوٹ کے آئے تھے جہاد سے, حالت خراب ہے, پیٹ کٹا ہوا ہے, آنکھیں باہر آ گئی ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں وہی جائیں گے جو ابھی آئے ہیں. پھر کیا ملے گا؟ جنت ملے گی. چلے جا رہے, تیر لگ رہا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا, کون سی کبھی جنت ملے گی. کیا ملے گی؟ جنت ایسی جگہ ہے, ایسی الویلی جگہ. دنیا میں چاہت پوری نہیں ہوگی, دنیا میں ضرورت پوری کر لیں, ضرورت پوری کر لیں. چاہت پوری کرنے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے. ہر آدمی چاہتا ہے دنیا میں جوان رہے, ہم بوڑھا ہونا کوئی نہیں چاہتا, لیکن لا محالہ دھیرے دھیرے وہ چاہے جتنا کھائے, کچھو بھی کھائے اور کچھو بھی لگائے, وہ بوڑھا ہو ہی جاتا ہے. لیکن جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں ہمیشہ جوان رہے گا. 33 سال کا کبھی اس کو بڑھاپا نہیں آئے گا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ایسی جنت ہے. کوئی رنج ہوگا یہاں. ہر آدمی ذرا کنارے کوئی قریب والا ہو جائے اور اس کی دکھتی ہاتھ رکھ دے, بات کرے, تو وہ بھی بھلک کے رونے لگے گا. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رنج غم اس کے سینے میں, اس کے دل میں ہے. لیکن جنت ایک ایسی جگہ کوئی تمہیں غم نہیں ہوگا, کوئی تمہیں رنج نہیں ہوگا, مگر ہاں ایک افسوس ہوگا, جو دنیا میں جو لمحہ بغیر اللہ کے ذکر کے گزرا ہے اس کا افسوس ہو جائے گا. جب وہ دیکھے گا کہ میرے سے اوپر والا جنتی جو ہے اتنے بڑے اس پہ ہے کہ اس نے صرف جو ہے کروٹ لی ہے تو اتنی پیاری خوشبو, اتنی پیاری آواز آ رہی ہے. فرشتوں سے پوچھے گا میرے سے اوپر والے نے ایسا کون سا بڑا کام کیا؟ کہیں کچھ نہیں, تم سے ایک سبحان اللہ زیادہ کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ ارے بول لو نا سبحان اللہ, سبحان اللہ, تم بھی بول لو سبحان اللہ. ہو سکتا ہے یہ سبحان اللہ بڑھا دے تمہارا درجہ. تو وہ کوئی جو لمحہ اللہ کے ذکر کے بغیر گزرا بس اسی کا افسوس ہوگا, باقی کوئی افسوس نہیں ہوگا. مزے ہی مزے. جنت مزہ کرنے کی جگہ ہے, مزے ہی. اللہ خود کہے کھاؤ پیو, اس میں لکھا ہے کھاؤ پیو اور مزے کرو. کھاؤ پیو مزے کرو. یہاں کیا کرو دنیا میں؟ یہاں پہ اللہ کو راضی کرو. اللہ راضی کیسے ہوں گے؟ فرمایا اللہ راضی ہوں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی ہے اس زندگی سے اللہ نے اس زندگی پہ مہر لگا دی کامیابی کی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ ہم نے تمہارے ایک ماڈل دے دیا ہے, ایک زندگی دے دی ہے, آپ اس کے مطابق زندگی گزار کے آ جاؤ, ہم تم سے راضی ہو جائیں. اللہ کے نبی نے اور آسان کر دیا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند اتنے سارے ہیں, 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ, تم کسی ایک کی بھی اتباع کر لو کامیاب ہو جاؤ. اب صحابہ کی زندگی دیکھ لو, ان کی صحابہ کے دل میں یہ بات تھی ہی نہیں کسی اور سے کچھ ہوتا ہے. ان کے دل میں یہ بات اتر گئی تھی جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے, جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے. سب کا انکار کر دیا. تو یہ محنت اسی بات کی ہے, اپنے دل سے جتنے بھی لوگ ہیں جن سے کچھ ہوتا ہے ان کو باہر نکال دو. صاف سیدھی بات. جس سے کچھ ہونے کا ہمارے دل کے اندر ہے کہ مال سے, عہدے سے, فلانے سے, منتری سے, کلیکٹر سے, کسی سے کچھ ہوتا ہے,
اگر دل میں ہے یہ بات تو اس کو دل سے نکال دو، اور یہ بات دل میں بسا لو کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے، یعنی ساری مخلوق کا تاثر دل سے نکل جائے، ایک خالق و مالک کا تاثر دل میں آ جائے۔ اور یقین جانو کہ جب مخلوق کا تاثر دل سے نکل جائے گا، جس دن، دیکھ لینا یہ تذکیر عالم کا نسخہ ہے، یہ دعوت کا کام، جس دن ہمارے دل سے مخلوق کا تاثر نکل جائے گا، جس مخلوق کا تاثر نکل جائے گا، اللہ پاک اس مخلوق کو ہماری اور آپ کے لیے مسخر کر دیں گے، وہ ہمارے کام کریں، نقصان دینے والی شکل بھی جو ہماری نفع بخش ہو جائے گی۔ اللہ اتنے قدرت والے ہیں، وہ ہمارے لیے تابع کر دیں گے۔ ایسی تھوڑی کوئی شیر کو تھپڑ مارتا ہے، کہاں کسی کو بتاؤ تو تعجب کرے گا، وہ اس لیے تعجب کرے گا کہ اس کے ایمان میں اور صحابہ کے ایمان میں بہت فرق ہے۔ صحابہ تو تھپڑ مار رہے ہیں، ابھی جنگل وبھاگ میں کون سی ون وبھاگ میں نکلتی ہے تو پوچھا کہ انٹرویو میں اس سے، بھائی تمہارے سامنے شیر آ جائے گا تو تم کیا کرو گے؟ اس نوجوان سے پوچھا، تمہارے سامنے شیر آ جائے گا تو تم کیا کرو گے؟ تو کہتا صاحب میں کیا کروں گا، جو کچھ کرے گا شیر کرے گا۔ بھائی جیسا تھا اس کی کیا تھی اس نے بتا دی۔ بھائی ہم لوگ لگے ہیں چلو بہت دن سے دعوت، ہم یہ کہہ دیں گے صاحب جو کچھ ہوگا اللہ جو چاہے گا وہ کر دے، شیر کا کام تو جو ہے وہ ہے ہی ہے، ابھی اتنا نہیں بنا، نہیں تو کہہ دیں گے شیر کو صحابہ تھپڑ مار کے ان کا دستہ بتا، وہ تو اتنے ہی، اور ہم اتنا کہہ دیں کوشش کریں گے انشاءاللہ، اگر ہم سے پوچھا تو کیا کہیں گے کہ انشاءاللہ اللہ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا۔ اور وہ جو بیچارہ بالکل ہی دور ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، صاحب میں کیا کروں گا جو کچھ کرے گا شیر۔ بات سمجھ رہے ہو؟ تو یہ محنت کرنا ہے، اپنے دل میں یہ بات اتارنا ہے کہ نفع نقصان عزت ذلت زندگی موت بیماری صحت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس کو بولنا ہے، چل کے کرنا ہے، کہنا سننا ہے۔ اور یہ کہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو انکار کر دے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ اب دیکھ لو بھائی، میں بھی دیکھ لوں، اپن بھی دیکھ لیں، سب دیکھ لیں۔ اور جانتے ہو سنت جو ہے صرف لباس کی نہیں ہے، 3 سنتیں ہیں، ایک ہے سنت عادت، ایک سنت دعوت، ایک ہے سنت عبادت۔ کتنی ہیں؟ سنت عادت، سنت دعوت، سنت عبادت۔ اب ہم کو دیکھنا ہے ہر موقع پہ عادت میں، یعنی صبح سے لے کے شام تک کی آپ کی جو زندگی ہے، سونے سے لے کے اٹھنے تک ہے نا، لباس کی بول چال کی تمام سنتیں، پہننے کی کھانے کی ہر چیز کی تمام سنتوں کو دیکھنا، پتہ لگانا۔ اچھا سنت زندہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہی سنت آج ہم کو پتہ چل گئی، یہ ہے اس کو ایسے کرنا ہے۔ تو اب وہ یہ نہیں کہ کبھی کیا ماحول میں تو کر لیا، کبھی نہیں کیا، ایسا نہیں بھائی، اب وہ تو سنت زندہ کر لیے نا، اب تو اب وہ اس کو ہماری جگہ اس پر عمل کریں گے۔ ہم بیٹھ کے کھاتے ہیں تو نہیں کہ ماحول دیکھا تو یار کیا کرے تو کھڑے سمجھوتا کر لو، کھڑے ہو کے کھا لو یار۔ کتنی عجیب بات ہے کہ کام کرنے والا نہیں، ایسا نہیں کرنا، ماحول سے متاثر نہیں ہونا۔ ہمیں تو دعوت دینا ہے نا، تو دائی ہے، دائی متاثر کرتا ہے، اس لیے دائی کی جو ہے نا اسی دائی کی دعوت کا اثر ہوتا ہے جو دائی اپنی دعوت پر عامل ہوتا ہے۔ جو دائی باتیں کرے اور جو عمل نہ کرے تو کل جنت کے اندر بہت سارے لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے اور کچھ لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ تو جنت میں جانے والے جہنمیوں سے پوچھیں گے ارے بھائی تم ادھر کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری بتائی ہوئی باتوں کی وجہ سے تو ہم تو جنت میں جا رہے ہیں اور تم ادھر جا رہے ہو۔ تو کہیں ہم تم کو تو کہتے تھے مگر خود اس پر
کتنا نقصان ہو گیا. اس لیے ہمیں کہنا تو ہے ہی، دعوت کا کام سننا سنانا بس تھوڑی ہے کہ سن لو اور سنا لو. دعوت کام یہ ہے کہ سن لیا، سننا سنانا بھی ہے اور عمل پہ اپنے آپ کو لانا بھی ہے. اصلاح کی سب سے جو ہے اصلاح کا ذات جو ہے سب سے پہلے میری ذات ہے کہ میری اصلاح ہو جائے. یہ کام ہی اس لیے ہے، اللہ نے وہ کام دیا کہ میری اصلاح ہو جائے. دنیا سب کی اصلاح ہو گئی، سب جنت میں جا رہے، اب میں محروم نہ رہ جاؤں. اس لیے بار بار اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے رہنا ہے. اسی لیے مذاکرہ کرتے ہیں اپن لوگ. مذاکرہ اس لیے کہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے رہے کہ میں جو صبح سے لے کے شام تک کی زندگی ابھی جی رہا ہوں، اس زندگی سے میرے اللہ راضی ہو جائیں گے، خوش ہیں. ہاں دوستوں، یہ بار بار غور کرنا ہے، ایک ایک سنت پر عمل کرنا ہے اور اپنی نماز کو ہم کو اور آپ کو جاندار بنانا ہے. ہاں فرمائے جس کی نماز اچھی ہوتی ہے اس کی زندگی اچھی ہوتی ہے. ہاں کیسا؟ جس کی نماز اچھی ہوتی ہے اس کی زندگی اچھی ہوتی ہے. فرمایا جس سبب کے پیچھے یہ نماز کو خراب کرتا ہے، سب سے پہلا عذاب اللہ کا اسی سبب پڑتا ہے. عجیب معاملہ ہے. لوگ جلدی اپنے سبب کے پیچھے نماز کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، نماز کو خراب کر لیتے ہیں اور اس کو یہی نہیں معلوم کہ اللہ پاک کا سب سے پہلے عذاب اس کے سبب پہ آئے گا. تو لوگ پھر وہ برباد ہوگا، پھر وہ اس کا جو ہے یہ بھائی نماز کہتی ہے اللہ جس نے مجھے خراب کیا تو اس کو برباد کر. تو یہ جس سبب کے پیچھے وہی سبب اس کا اجڑ رہا ہے، برباد ہو رہا ہے. ہاں اس لیے کیا کرنا، نماز کو سیکھ کر اور نماز کو صحیح پڑھنا ہے. پہلے نماز کو کیا کرنا، سیکھنا ہے. سب سے پہلے جب صحابہ ایمان لاتے تھے تو بتاؤ سب سے پہلے کیا سکھاتے تھے؟ سب سے پہلے ان کو نماز سکھائی جاتی تھی. اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں جب بھی چلے میں نکلو تو سب سے پہلے نماز سیکھو اور سکھاؤ. سب سے پہلے سیکھنے کی چیز کیا ہے؟ نماز دیکھ لیں اس میں اس کے جو فرائض ہیں، اس کے واجبات ہیں، ہے نا، اس کی جو سنتیں ہیں، مستحب ہیں، تمام چیزیں وہ نماز سیکھا جائے. جس نماز پہ صحابہ نے لیا ہے اللہ کے خزانے سے. اور جو نماز ہماری بے حیائی اور بری بات ہم کو نہیں روک رہی ہے، آپ غور کرو. آیا ہے کہ نماز ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو جائے، اور حدیث میں آتا ہے کہ وسعت رزق کا وعدہ اہتمام نماز پر موقوف ہے. مطلب یہ ہو جائے گا، یہ ہوگا ہی. جو بھی نماز کا اہتمام کرے گا اس کے رزق میں وسعت ہو جائے گی. اسی یہی ہے رزق بڑھانے کا ایک یہ ہے، موقوف ایک دم. اب لیکن یہ غور کرنا ہے کہ نماز ہماری نماز ہے، نماز کو چیک کیا جائے. جیسے ہر آدمی ہر چیز کو چیک کرتا ہے نا، صحیح ہے غلط ہے، اس کا پیمانہ ہوتا ہے ہر چیز کو. بھائی شربت پی لو بھائی جان، سر آپ کو پانی دے دیا، شکر نہیں ڈالا، بھول گیا، تو آپ کہو گے ارے یار تم مذاق کرتے ہو، پانی پلا کے کہہ رہے شربت کیسا ہوتا ہے؟ ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، ہر چیز کا اثر ہے. تیکھا کھاؤ گے تو تیت لگنے لگے گا، میٹھا کھاؤ گے میٹھا لگنے لگے گا. ہر چیز کا اثر ہے. تو نماز کا بھی اثر ہے، کیا ہے؟ نماز کا بھی اثر ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز، بے شک لکھا ہے یعنی کہ یہ ہوگا کیا ہوگا اگر نماز پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ نماز بے شک تم بے حیائی اور بری بات سے روک دے گا. اے اللہ کے نبی وہ نماز پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے، کہنے لگے اس کو نماز پڑھنے دو، ایک دن اس کا نماز اس کو چوری سے روک دو. اب میں دیکھوں چیک کروں میں اتنے سال کا نمازی، تو میرے اندر بے حیائی اور بری بات اگر نکل رہی ہے، جا رہی ہے، تنہائی میں بھی، سب کے سامنے بھی، ماحول میں بھی اگر میں بے حیائی بری بات سے رک رہا ہوں تو سمجھ لو کہ نماز صحیح ہے، نماز کا اثر ہو رہا ہے. سب سے پہلا یہ ہو. اب ایسی نماز سے ہم دنیا سے فائدہ اٹھا لیں گے اور ایسی نماز کے ذریعے سے ہماری آخرت کے مسئلے بھی حل ہوں گے انشاءاللہ.
کیونکہ سب سے پہلے قبر میں مثلا اس کی نماز اچھی نکل گئی تو اس کے باقی آخری کے سارے منظر بھی آسان ہو جائیں گے، اور نہیں تو پھنس جائے گا یہ وہی نماز پڑھ تو رہے لیکن نماز صحیح ہونا، ٹھیک ہے، نماز صحیح پڑھیں گے تو انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا۔ اسی طرح تمام جو صفات ہے صفات پہ ہم کو محنت کرنا ہے دوستوں بزرگوں، غور کرنا، صرف کہنا سننا نہیں ہے، اس پہ عملی مشق کرنا ہے تاکہ وہ ہماری زندگیوں میں آ جائے، ہے نا۔ اپن شراب کو حرام سمجھتے ہیں، بیاس کو حرام سمجھتے ہیں، غیبت بھی حرام ہے قرآن میں، غیبت بھی۔ شرابی کو اتنے اس سے دیکھتے ہیں ارے شرابی ہے، زانی ہے، زنا کرتا ہے، اچھا، اور غیبت کرنے والا زنا سے بڑا گناہ، غیبت کرنے والا۔ ہماری مجلسیں جو ہے نوعیت بتاتے کب ہم غیبت کرنے لگتے ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا، کیا کہتے ہیں اپنے ساتھی کی نوعیت بتا رہے ہیں، اور نوعیت بتاتے کب غیبت کے دروازے شیطان کھول دیتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ فرمایا غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے ہی اپنے بیلنس اس کو پتہ بھی نہ چل پا، اس کے اکاؤنٹ کا سارا بیلنس اس غیبت کرنے والے کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے۔ آپ کا اکاؤنٹ کا جو مال ہے وہ دوسرے میں جانے لگے ترنت لاک کرو گے پتہ چل جائے گا۔ اور یقین جانو غیبت ویسے اور گناہ تو ٹھیک ہے تم اللہ سے ہم اور آپ معافی مانگ لیں گے تو، لیکن کہہ رہے غیبت کر رہا جس کی اس سے جا کے معافی جب تک نہیں مانگیں گے جب تک وہ معاف نہیں ہوگا۔ اب بتاؤ، اور یہ بڑی طاقت کی ضرورت ہے کہ جس کی غیبت کی جا کے کیا ہوگی بھیا ہم نے تمہاری غیبت کری ہے، یہ بہت مشکل کام ہے یہ، تو یہ ایسے مشکل کام کیوں کرنا جس سے اتنا بڑا نقصان ہو جائے۔ تو اب ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ غیبت کہتے ہیں اسی کو کہ جس کے اندر اس کو وہ چیز ہو اس کے اندر، اور اس کے سامنے اگر بولیں تو برا مان جائے گا، اور پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں تو غیبت ہے، اور اگر وہ بات اس کے اندر نہیں ہے تو غیبت نہ ہوگی، اس سے بڑا خطرناک بہتان ہو جائے گا وہ، کیوں بھائی ہے نا۔ اس لیے طے کریں ہم اور آپ انشاءاللہ ہم جو ہے غیبت نہیں کریں گے۔ اور ہم کل کنواں گئے تھے تو وہاں پہ مستانوی صاحب کی مجلس میں تھے، اللہ ان کی جو ہے مغفرت میں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کہہ رہے تھے ہر مسلمان کی طبیعت کے اندر 3 بات کا ہونا ضروری ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے، بحیثیت مسلمان ہونے کے ہر مسلمان کے اندر 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 بات یہ کہی تھی کہ جب بولے سچ بولے، یعنی سچ بولنا اس کی طبیعت میں ہو، سچ بولنا اس کی طبیعت میں ہو کہ اس سے جھوٹ تو بولا ہی نہیں جاتا۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، اب تو نہیں بولتے، لیکن وہاں کہہ رہے تھے اس کی طبیعت میں ہو کہ جب بولے سچ بولے۔ دوسری بات کہی امانت داری، امانت کا پورا ادا کرے، امانت کا، اسی طرح بات میں بھی امانت ہے، مال میں بھی امانت ہے، ہر چیز میں امانت ہے۔ کسی نے کوئی بات کہی کہ بھائی اس کو سیف رکھنا یار، اپنے تک رکھنا یار بھائی، اب وہ پھیلا رہا ہے اور اس سے ہی کہہ رہا ہے اپنے تک رکھنا، تو پھیلا خود رہا ہے۔ تو امانت داری مسلمان کی طبیعت میں ہو، اور دیانت داری، جتنا بتایا وہ اتنے کا بڑھا چڑھا رہے بھیا، بڑھا چڑھا کے نہیں، جتنا ہے اتنا ہی، جتنا ہے اتنا مسلمان۔ اور آخری بات یہ ہے کہ مجھے اللہ کے نبی نجات کا کوئی راستہ بتا دیجیے، نجات کا کوئی راستہ بتا دیجیے۔ فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کیا کریں، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کریں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے گھر میں رہیں اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ معاویہ کی گئے تھے تو بہت بڑی بات سمجھائی انہوں نے کہ دیکھو حدیث میں سنتے تھے اپن لوگ بار بار کہ بولنا اگر چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے،
لیکن اس بار انہیں اور اچھے سمجھایا. کہنے لگے کہ وکیل صاحب لوگ کتنا بولتے ہیں، لیکن وکیل کا عہدہ بڑا ہوتا ہے کہ جج صاحب کا، جج کا مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے. لیکن دیکھا جج کتنا سا بولتا ہے، تھوڑی سا بولتا ہے. اور وکیل اسی لیے میں بہت دن بعد پتہ چلا اس کے ادھیوکتا لکھا رہتا ہے. تو میں کہا بولے زیادہ بولنے والے کو ادھیوکتا بولتے ہیں. میں کہا اچھا یہ ہے بس. زیادہ بولنے سے نہیں کام زیادہ مرتبہ پڑتا. یہ بات بولو، تھوڑا بولو، ٹھوس بولو، صحیح بولو، اتنے ہی میں کام. اچھا زیادہ زور سے غلط بات بولنے، غلط بات کو اگر آپ زیادہ زور سے بول دیے تو کیا وہ صحیح ہو جائے گی؟ نہیں. صحیح بات کو آپ دھیرے بھی بولو تو وہ تو صحیح رہے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور سب سے صحیح بات یہ ہے کہ کیا کرنا ہے ہم کو اپنے پورے جہاں بھی اللہ کی بڑائی کرنا ہے اور ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی دعوت دینا ہے نا. اور اپنے امیر صاحب کی اطاعت کرنا ہے. مسجد کی چار دیواری میں رہنا، راتوں کو اٹھ کے اللہ سے خواب ظاہر کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ.